بلاول بھٹو کے حالیہ انٹرویو کے بعد اپوزیشن کے اتحاد پر سوالات تو اٹھ گئے ہیں، مگر کسی حد تک بلاول کی سیاسی حکمت عملی عوام پر اور لوگوں پر واضح ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے دوران بلاول بھٹو کا بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بیان تھا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا بیان ہے جس نے مسلم لیگ نون کو ایک طریقے سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کے اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی ہے؟ اس سارے معاملے پر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شرمیلا صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام اویس، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ جو بیانات آ جاتے ہیں، انٹرویو میں باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی بڑی گمبھیر صورتحال پیدا کر دیتی ہیں، اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ پھر اس کو اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ بلاول صاحب کا جو بیان ہے اس کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اردو کا مسئلہ ہے۔ وہ بیان آخر میں تھا کیا؟ انٹرپریٹیشن اس کی کیا ہے؟ اویس دیکھیے، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہیڈ لائن سے ہٹ کے آپ کو پورا جو انٹرویو ہے اس کو سیاہ و سباق کے اندر دیکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ میاں صاحب نے تو کچھ نام لیے ہیں اور نام لے کے الزامات لگائیں، جس کے اوپر بلاول زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اگر وہ ایسی بات پبلکلی ایک ایسے فورم پہ کر رہے ہیں جو کہ پی ڈی ایم ہے، تو ظاہر بات ہے اٹ ہیز ٹو بی کولیبوریٹڈ وتھ ایویڈنس، ٹھیک ہے نا، شواہد کے ساتھ۔ اور چونکہ ان کی کووڈ کی وجہ سے براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ ان سے اس معاملے میں بات چیت نہیں کر سکے۔ لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی جب الیکشنز ہوئے تو جہاں جہاں پر دھاندلی ہوئی یا انٹرفیئرنس ہوئی، وہاں پر پیپلز پارٹی نے باقاعدہ شواہد کے ساتھ عدالتوں میں وہ مقدمات لڑے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے پی ڈی ایم کا اگر آپ بیانیہ دیکھیں، اور پی ڈی ایم کے جو 26 نکات کی جو ایک باقاعدہ قرارداد آئی ہے، اس کے اندر ایک چیز بڑے واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کوئی دو رائے کسی کی نہیں، اور یہ جو نکات ہیں 26 جس میں یہ شامل ہے، اس پہ تمام وہ جمہوری سوچ رکھنے والی اپوزیشن کی جماعتیں متفق ہیں، بشمول پیپلز پارٹی اور بشمول پی ایم ایل این۔ اب اگر میاں صاحب اس سے آگے بڑھ کے کسی کے نام لیتے ہیں، کسی ایک شخص کے یا 2 اشخاص کے نام لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو شواہد کے ساتھ اسے کولیبوریٹ کرنا پڑے گا۔ یہ انٹرویو کا جسٹ ہے۔ اچھا، اس پہ یہ تبصرے ہونے لگے کہ جی نام لے لیے، بلاول بھٹو صاحب کو دھچکا لگ گیا، وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا تھا فلانی۔ دیکھیے، جب آپ پی ڈی ایم میں بیٹھے اور جب پی ڈی ایم کے اندر جب پی ڈی ایم بن رہی تھی اور یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، تو ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہے، ہر جماعت نے اپنا اپنا بیانیہ آگے رکھا، اپنا موقف رکھا، اپنے خدشات، اپنے سوالات، اپنے تحفظات آگے رکھے، اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد سامنے آئی ہے، اور اس قرارداد میں یہ چیز شامل ہے۔ تو آفیشلی اگر بات کی جائے، آفیشلی کیا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے اس بیانیے سے متفق ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارا جو بیانیہ ہے آج سے نہیں، اس پی ڈی ایم سے پہلے شروع دن سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے، اس سے بھی پہلے ایک بیانیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں، ہم وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو اس کا آئین دیا ہے، 73 کا آئین دیا ہے، اور آئین کے اندر تمام اداروں کے جو اختیارات ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ درج ہیں۔ اگر کوئی بھی ادارہ اس سے ہٹ کے کسی اور ادارے میں، کسی اور ڈومین کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے تو فرکشن ہوگی، اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہوا۔ اب میں تاریخ میں اگر پیچھے جاؤں تو بہت سارے واقعات آ جائیں، لیکن ابھی کا جو بیانیہ، ناموں والا بیانیہ جو ہے، ناموں سے متفق ہے پیپلز پارٹی یا نہیں؟ یا ناموں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ نہیں جی، آپ کا جو بات ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، until and unless آپ ثبوت لے کر آئیں، ثابت ہو جائے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ابھی تک ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں نواز شریف صاحب۔ دیکھیے، ہم اس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ نے نام لیے ہیں تو آپ کے پاس شواہد ہوں گے۔ یہ ہمارا اوپینین ہے، یہ ہماری سمجھ ہے۔ وہ شواہد آپ لوگوں نے مانگے ہیں کیا؟ اگر کوئی بات اتنا بڑا لیڈر کر رہا ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تو پراپر یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے چاہیے تھا کہ آپ لوگ اس پارٹی کے جو فورم ہے پی ڈی ایم، اس میں آپ وہ شواہد ہمیں دکھائیں؟ دیکھیں، مجھ جیسی کارکن بھی اگر کسی کا نام لے گی نا، تو میں بھی اسے unless and unless it is not collaborated by proper hard proof evidence میں نام نہیں لوں گی۔ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے۔
تو اگر ایک جماعت کے سربراہ جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ نام لے رہے ہیں تو شواہد ہوں گے نا, اور ہم انتظار کر رہے ہیں. نہیں, اندازے پہ تو نہیں ہم چل سکتے نا کہ شواہد ہوں گے. یہاں پر تو انڈیا بھی ملوث ہو گیا. ایاز صادق صاحب نے یہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی ورسز تو اس کو نہیں رکھا, وہ تو گیم پاکستان ورسز انڈیا ہو گئی نا, جب وہ کہہ رہے ہیں ٹانگیں کانپیں گی اور پسینہ آئے گا. تو یہ تو پارٹیوں سے بیونڈ چلی گئی یہ بات. اسی لیے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, اور جو کہ ہماری میثاق جمہوریت میں بھی ہے, جو میاں صاحب اور شہید بی بی جو ہیں جس پہ دستخط کر گئیں, کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں آنی چاہیے شواہد کے ساتھ, تاکہ ونس اینڈ فار آل اس تمام معاملے کا خاتمہ ہو جائے. اس کو آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا؟ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ لوگوں نے بھی نہیں بنایا, بی بی نے بھی کہا تھا, پھر نواز شریف صاحب کی بھی پارٹی کے لوگ کہتے رہے, انہوں نے بھی نہیں بنایا. دیکھیے پتہ ہوا کیا, ہمارے ساتھ ایک بڑا المیہ ہوا کہ جب ہمیں 2008 کے اندر بھی حکومت ملی تو ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں ملی. وی ور کولیشن پارٹنرز ود ایم کیو ایم اینڈ پی ایم ایل این, اور چند ایک ایسے نکات تھے جو میثاق جمہوریت کے اندر ہو گئے, اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو ان کو سوٹ کیا وہ انہوں نے کروا لیے. جو باقی ہم کہتے تھے کہ باقی نکاتوں پر کہہ رہے ہیں, جس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی ہے جس کے اندر نیب کے حوالے سے امینڈمنٹس لانی بھی تھی, وہ جماعت نہیں مانی. آج شاید ان کو بھی افسوس ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے ہو رہا ہے, لیکن وہ نہیں ہو سکا, انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اگر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی تو ہم ضرور وہ قانون سازی کر بیٹھتے, لیکن ہم نہیں کرے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں شفا, کہ میرا خیال ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے کوتاہیوں سے ہم سب نے سیکھا ہے. بالخصوص میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این سیکھا. میں جس طرح مریم نواز صاحبہ کو سنتی ہوں جلسوں میں, جس انہوں نے کہا نا کہ 90 کی سیاست اب نہیں ہے, اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ, دیٹ از اے ری اویکننگ. تو واٹ اف شرمیلا صاحبہ, واٹ اف کیا ہوگا اگر مثال کے طور پہ آپ غلطی جب خود کرتے ہیں تو ہی آپ سیکھتے ہیں. اب پی ٹی آئی یہ غلطی خود کرے گی جب حکومت سے نکلے گی, الیکشن آئیں گے, اس کے بعد کیمپیننگ ہوگی اور وہ سارے معاملات بنیں گے, اگلی گورنمنٹ جس کی بھی ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور پھر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے یا پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کہ بھائی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے, تو اگلی گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی. بیسیکلی تو انہوں نے بھی اپنی حکومت میں نہیں کرنا اور شاید نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ اپنی غلطی سے اگر یہ تو آپ لوگ آگے جا کے انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ غلطی آپ کریں اور سبق یہ لوگ سیکھیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے, میں آپ دونوں بہت سمجھدار اور بڑے سلجھے ہوئے اینکرز ہیں, آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جہاں پر ملکی معاملات نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے, جہاں پر اداروں کی پاسداری کا معاملہ ہے, وہاں پر اپوزیشن کوئی بھی ہو, چاہے ہم ہوں چاہے پی ٹی آئی کل کو اپوزیشن میں جائے, میرا خیال ہے اس کے اوپر تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, ہر کسی کو متفق ہونا چاہیے. فاٹف کے لاس کو لے لیجیے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, لیکن ہم نے زیادہ محنت کری فاٹف کے لاس سے بنسبت انہوں نے کی ہے. اگر پاکستان کل گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ہو گیا تو پروبیبلی فواد چودھری ٹائپ لوگوں کی وجہ سے ہوگا, ان کے بیانیے کی وجہ سے ہوگا, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں پوری کریں جو فاٹف کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. آج تو ہم اپوزیشن میں ہیں, سینٹ کے اندر بھی ہم ان کی وہ تمام جو ان کی جو ومز اینڈ فینسیز ہیں یا جو ان کی من مانی کی جو ان کے قانون سازی ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نااہل ہے, پھر ان کے پاس سمجھ نہیں ہے, پھر ان کے پاس ول بھی نہیں ہے کہ یہ قوم کو آگے, ملک کو آگے لے کے چلیں. ان کا جو ایک تو آپ نے 3 الزام لگا دیے, نااہل, ناسمجھ اور ناکارہ ہے نا. دیکھیں انفارچونیٹلی مجھے خوشی نہیں ہو رہی. I am not happy sitting here and saying this کہ جی unfortunately they are incompetent, but they are. آپ مجھے بتائیے کہ ملک میں کون سا ادارہ ترقی کر رہے ہیں؟ ہر ادارہ منفی کے اندر جا رہے ہیں. لیکن وہ سٹیبل ہو گئی ہے, آؤٹ لک سٹیبل بھی قرار دے رہے ہیں ہمارے پاکستان کی معیشت کو. بلومبرگ بھی کہہ رہا ہے کہ بڑی زبردست گروتھ ہے. اصل میں 5-6 سال بعد پتہ چلتا ہے, جب حکومت چلے جاتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے اچھا ہوا یا برا ہوا. پاکستان تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ آگے چلتے تو پھر کہیں نہ کہیں تو کوئی اسٹیبلٹی کہیں تو کس وقت تو آئے گی. لیکن آپ دونوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ صرف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ پڑھ لیں جو ان کی شائع کردہ ہے, اگر آپ نیشنل اکنامک کاؤنسل پڑھ لیں کی جو رپورٹ ہے, آپ اگر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں جو اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کتنے 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شرح غربت سے مزید نیچے آ گئے ہیں, کتنے لوگوں اس میں پھر کرونا کا بھی قصور ہے. اور ہاں یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, یہ بات بھی آپ کی درست ہے
لیکن یہ کہ ظاہر ہے اٹس ملٹی وہ جو ہے اس کے اندر ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے یہ. اچھا اب ہم اسی چیز کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو اب پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, سربراہوں کا اجلاس, اس کے اندر بیانیے پر بات ہوگی, پھر ابھی جو ہے وہ بلاول صاحب نے بھی اب کی پیپلز پارٹی کے مشاورتی کمیٹی کے اجلاس جو ہے اس کو طلب کر لیا ہے. تو یہ سارے مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دراڑ تو ہے نا کہ بھئی ہمارا بیانیہ ان کے بیانیے سے مختلف ہو رہا ہے, تو کہیں کوئی بات ہونی چاہیے. اور وہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کہ پارٹی کے بیانیوں سے ہمیں اوپر جانا ہوگا. تو کہیں نہ کہیں جو پیپلز پارٹی اور مشاورتی اجلاس اور جو پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اب آگے چلنا ہے. یہ جلسے ہو گئے ہیں, اب کیا آگے کا کیا ایک لائحہ طے کرنا ہے, کیا ریاکشن آیا ہے, کیا دیکھنا ہے. دیکھیں نا بیچ میں بہت ساری چیزیں ہو گئی. کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہو گئی, سندھ حکومت کو پتہ نہیں تھا, کوشش ہی کی گئی کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو سیبوٹاج کیا جائے, وہ نہیں ہو سکا. سو بہت ساری چیزیں ہیں. اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ کہ اگر آپ بیٹھ کے آپس میں بات کر دیکھیں. ایک چیز تو ہر کسی کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 11 مختلف جماعتیں ہیں جن کی 11 مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, مینیفیسٹوز ہیں, یہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی ڈسکشن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, اور ڈسکشن کر کے ہی, ڈائیلاگ کر کے ہی آگے چلنا جو ہے بالکل صحیح. ذمہ دار ڈسکشن ہی اچھی چیز ہے کہ تاکہ آپ مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کر لیں. اچھا یہ چیز بتائیے گا کہ آپ نے کیپٹن صفدر صاحب کا ذکر کیا ان کی گرفتاری کے حوالے سے, تو سندھ حکومت نے جو ان کی تحقیقاتی کمیٹی ہے انہوں نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے. اب مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہی رپورٹ جمع کروا دیں گے, تو اس رپورٹ میں کیا فائنڈنگز آئیں؟ یہ تو جب رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. یہ تو آپ کے بھی سامنے نہیں آئی, کیا فائنڈنگز ہیں. میں بھی منتظر ہوں, آپ بھی ہیں, قوم بھی منتظر ہیں, بیکاز یہ ایک ایسی گرفتاری ہوئی اور جس نوعیت کی ہوئی اور جس طریقے سے ہوئی, ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ امبیرسمنٹ کا باعث بنی ہے. اچھا اس سے ویسے زیادہ امبیرسمنٹ تو وہ تھی جو کام وہاں پر مزار قائد پر ہوا, وہ بھی امبیرسمنٹ کا باعث تھا, وہ ہماری پوری قوم کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی مزار پہ جانا, فاتح خوانی کرنا, اور بس یہ آپ کا ایک رسپیکٹ کا ایک عنصر ہوتا ہے, وہ آپ وہاں پر اپنی حاضری دے کے آ جاتے ہیں. میں تو اس چیز کے بھی خلاف تھی کہ جب عمران خان صاحب وہاں جاتے تھے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے اندر مزار کے اندر چلے جاتے تھے, وہاں پر نعرے لگتے تھے. میں تو اس چیز کے بھی خلاف. وہ انسٹیگیٹ نہیں نا کرتے تھے, یہ تو انسٹیگیٹ, یہ نعرے لگوا رہے تھے بیسیکلی. یہ وہ مقدس جگہیں ہیں جہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ان جگہوں کو مقدس رہنے دیں, اور ان جگہوں پہ جائیں تو آپ اپنی حاضری لگائیں, آپ دعا مانگیں, آپ فاتح خوانی کریں اور آ جائیں. یہاں پر تو یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.